یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے ہر ایک مومن مسلمان کی جان اور مال کے بدلے خریدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو لفظ جو آیات کو ارشاد فرمایا ہے اس کو منسوب کیا ہے صحابہ اکرام کی طرف، اس کو منسوب کیا ہے مجاہدین کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور محدثین نے احادیث کے ذریعے اور تمام علماء اکرام نے اور مختلف احادیث کے اندر اس کو اپنی تفاسیر کے اندر علماء اکرام نے بیان کر کے یہی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے سودا کریں گے اپنی جان اور مال کا، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لٹائیں گے، اپنا مال بھی لٹائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ سودا شروع ہوا تو کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا کہ تمہاری جان اور مال کے بدلے ہم تم کو جنت دیں گے۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام ہے، کہا کہ ہمیں اپنی جان اور مال دے کر کے جنت ملے گی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنی جان کو اپنی مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونا پڑے گا اور قتل کرنا پڑے گا کافروں کو۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا اور سامنے کافر کو قتل کرنا، جب تک علماء امت جو امت کے علماء ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، وہ اس چیز کا فتویٰ نہ دے دیں کہ جہاں پہ جہاد کو فریضہ انجام دینا ہوگا، یعنی کہ اگر فتویٰ ثابت ہو جائے کہ یہاں پہ جہاد فرض ہے تو وہاں پہ جان اور مال کا سودا کرنا ہوگا میدان جہاد کے لیے۔ جیسے کہ آزادی کے وقت پہ سن 47 میں شاملی کے میدان میں دارالعلوم دیوبند کے جو بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں جو مجاہدین کے لیے جو فتویٰ لکھا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، سید احمد شہید ہیں اس زمانے میں۔ تو اس وقت جہاد فرض ہو چکا تھا، کیونکہ حکومت ہند جو تھی اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت میں شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس چیز کو کھلے الفاظوں میں کھلے عام اس طریقے سے کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور اگر لڑنا ہے، اگر ہمیں لڑنا ہوگا تو صرف اور صرف وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے، ہمیں اپنی قرآن و سنت کو بچانے کے لیے، تو اس کے لیے فرض ہوتا ہے جہاد۔ تو اس وقت تو یہ فریضہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات وہ نہیں ہیں، اور ہمارے ایمان اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں کہ جو ایمان آج ہمیں مسجد تک لانے کے لیے ہمارا ایمان تیار نہیں ہے ہمیں، تو اگر
اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے اور ہمارے لیے یہ حکم صادر ہو جائے ملک کے اندر جہاد کا، تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 90% آبادی جو ہے مسلمانوں کی 90% آبادی مرتد کی طرف چلے گی، مرتد ہو جائے گی، اپنے ایمان سے پھر جائے گی۔ ہمارے اندر وہ شوق، وہ ولولہ، وہ ایمان، وہ ایمانی جذبات جو صحابہ اکرام میں تھے وہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے مدینے میں ہیں، اس وقت میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہیں، خود اس چیز کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ سفیان اس وقت میں بہت بڑا کافروں کا سردار تھا، سفیان، اور بہت بہادر تھا۔ کہنے لگے کہ سفیان مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، سفیان مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم میں ایک دم بہت تیزی کے ساتھ کرنٹ دوڑا، گرمی بہت تیزی کے ساتھ، اور بہت غصے میں آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے میں اس کی گردن اتار کے لاؤں گا۔ بولے پکا گردن اتار کے لاؤ گے؟ بولے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے۔ بولے یہیں پہ لے کے آؤ گے؟ بولے جی۔ بولے ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنا، تم جب اس کے سامنے جاؤ گے اس وقت تمہارے دل پہ ہیبت یعنی کہ ڈر طاری ہو جائے گا۔ اتنا ذلیل، اتنا دیوس، اس طریقے سے وحشی آدمی ہے کہ اس کو انسان دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے۔ بولے اللہ کے نبی ہم تو آپ کے صحابی ہیں، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے، وہ خاص طور سے مجھے تو ڈر لگتا ہی نہیں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی سامنے آ جائے، اگر میرے سامنے میں کہتا ہوں کہ موت کا فرشتہ بھی میرے سامنے آ جائے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا، میں خوشی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ بولے نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے، جس طریقے کے اندر ہے تو جانور، ایک شیر ہے تو جانور نا، انسان اس کو دیکھ کر کے گھبراتا ضرور ہے، کتنا ہی بلند دل والا ہو، کتنا ہی مضبوط قلب رکھنے والا ہو۔ بولے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت گھر سے نکلے اور اپنا جو ساز و سامان تھا، تلوار وغیرہ تھی، اپنے ہتھیار ساتھ میں لیے اور نکل گئے۔ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، سامنے دیکھا تو ایک قافلہ نظر آیا، کچھ نہیں، سفیان سامنے آیا۔ اس وقت میں جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد واقعی میں دل پہ ہیبت طاری ہوئی، ڈر محسوس ہوا، اور محسوس ہوتے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہی وہ ذلیل انسان ہے جو میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، تو بولے کون ہوں؟ تو کہنے لگا میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں اور میں کسی کام سے نکلا ہوں۔ تو بولے کیا کام ہے؟ بولے مجھے محمد کو قتل کرنا ہے۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے مجھے محمد کو قتل کرنا ہے اور میں بہت پریشان آ چکا، بہت عاجز آ چکے ہیں ہم۔ بولے اچھا، بولے ہم بھی اسی کوشش میں ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، ہم ساتھ میں ہو کر کے اور مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ بولے ٹھیک ہے، اب ساتھ میں چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے کے بعد میں اب وہ سفیان کہتا ہے عبداللہ بن سلام سے رضائی بھائی، اب لفظ کا استعمال کیا رضائی بھائی، یعنی کہ خون کے اعتبار سے یا قبیلے کے اعتبار سے نہیں ہے، اب ملاقات ہوئی ہے، ایک دل کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ تو کہہ رہا ہے رضائی بھائی ذرا میرے قریب آؤ، اور اکیلے میں تنہائی میں ان کو بٹھا لیا اور بات چیت کرنی شروع کر دی۔ کافی وقت گزرتا گیا، جب ان کو برداشت نہ ہو سکا اس کی باتوں کو، اس کی گردن کاٹی اور تھیلے میں رکھی، اٹھا کر کے چلے آئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ایمان کا جذبہ، ایمانی ولولہ۔ اب چھوٹی سی سنت ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی سنت، ہماری نظر میں بہت چھوٹی سی سنت ہے، ایک ڈاڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک غیر مسلم، ایک جس کو کہا جاتا ہے بھنگی کہتے ہیں لفظ کو سمجھ میں آنے کے لیے کھلے الفاظ میں، تو ایک غیر مسلم ہے، وہ راستے میں چوراہوں پہ وہ جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی راستے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں مستقل، اس کے چہرے پہ داڑھی کا 1 یا 2 بال تھے صرف، غیر مسلم ہے، یہودی ہے وہ وقت میں،
مسلمان نہیں ہے وہ، اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے، اس کے چہرے کو دیکھا اور مسکراتے تھے۔ کیوں مسکراتے تھے؟ کیونکہ کافر نے بھی اس وقت داڑھی رکھ رکھی تھی۔ فرعون اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے وقت کا بادشاہ اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بلے وحدہ لا شریک میری ذات ہے، واجب الوجود ہونا صرف میری ذات ہے، میں ہی خدا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔